خان صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لیڈرشپ پہ کام کیا جان سی میکسویل نے. 51 بکس ہیں اس کی. وہ لیڈرشپ کی ایک ڈیفینیشن بتاتا ہے اور وہ ڈیفینیشن دنیا میں مانی جاتی ہے, بڑے بڑے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے. آپ کی لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا, لیڈر کون ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو اس پہ چلے جائے نا کہ کس لیڈر نے اچیو دنیا میں سب سے زیادہ کیا, اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ چاہے کوئی اچیومنٹ دیکھ لیں, مسلمان ہو یا نہ ہو, اس لیڈر نے وہ اچیو کیا جو دنیا میں کسی لیڈر نے کیا نہیں. تو سب سے پہلے جو لیڈر ہوتا ہے نا, جو انہوں نے کیا, جو بھی ان کے ارد گرد تھے لیڈر بن گئے. تو انہوں نے انسانوں کو لیڈرز بنا دیا. میں وہ مولانا رومی کی جو ایک سینگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں آپ چونٹیوں کی طرح رینگتے ہیں. تو جو ہم رینگتے ہیں دنیاوی مسئلے مسائلوں میں پڑھ کے, انہوں نے ان کو ویژن بڑی کر دی اور انسان کو وہی اشرف المخلوقات بنا دیے جو اللہ نے ہمیں پوٹینشیل دیا, لیڈرز بنا دیا. اس کے بعد جو انہوں نے لیڈرشپ کے جو مین پرنسپلز تھے وہ لوگوں کے اندر, وہ جو پرواز اوپر کرنے کے لیے, ایک انسان کو بڑا انسان بنانے کے لیے, لیڈر بنانے کے لیے, جو ایک انسان کی سب سے امپورٹنٹ اس کی ویژن بڑی کر دی. آپ اتنے ہی بڑے ہیں جتنی آپ کی سوچ ہے, جتنی آپ کی خواب ہے. تو انہوں نے انسانوں کو ایک یونیورسل ویژن دے دی. وہ چھوٹے سے آپس میں قبیلوں کے لڑنے والے جو لوگ تھے ان کو یونائٹ کر کے دنیا کی امامت کروا دی, کو ویژن بڑی کر دی, ایک انٹرنیشنل ایک یونیورسل ویژن کر دی. نمبر 1 ویژن تھی. نمبر 2 انہوں نے خوف دور کر دیے. لیڈر دلیر ہوتا ہے, بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. تو جو قرآن کی آیت ہے نا کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں, تو یہ جو خوف کا بت ہے وہ توڑ دیا انہوں نے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, اور پھر عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اس سے انسان کے جو خوف ہے نا, یہ مین خوف ہے انسان کے کہ میں فیل ہو جاؤں گا, لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ کیا کہیں گے. جو کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین میرے اگینسٹ چلائی لوگوں نے, یہ مخالفین نے, اگر مجھے یہ ذلت کا خوف ہوتا کہ انسانوں کے ہاتھ میں تو میں شاید ڈر جاتا. لیکن یہ میرا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ میں, تو کوئی کسی کو یہ آزاد کر دیتا ہے انسان کو. پھر موت یہ بڑا کہ جی مار دیں گے آپ کو, قتل ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ خوف جو ہے نا وہ انسان کو روکتا ہے. تو میں نے دنیا میں جس انسان کو بھی کوئی بڑا کام کرتے دیکھا ہے وہ پہلے اپنے خوف قابو کرتا ہے. خان صاحب, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پوٹینشیل 12 کروڑ یوتھ ہے. یہ 12 کروڑ یوتھ کیسے لیڈر بن سکتی ہے؟ کیونکہ خان صاحب دیکھیں, آپشنز ہی کوئی نہیں ہے. یہ چند لوگ ہیں اور آپ نے تو یقین کریں پیٹرن چینج کیا ہے اور نئے انداز سے سیاست کی ہے اور ینگ لوگوں کو لے کر آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں 12 کروڑ یوتھ یہ کس طرح سے لیڈر بن سکتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے یہ جو تھوڑے سے اوپر ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, اس ملک کے جرائم پیشہ لوگوں کو اوپر مسلط کیا گیا, جن کی نہ کوئی اخلاقی معیار ہے, جنہوں نے اچھے برے کی تمیز ختم کر دی ہے. امر بالمعروف جو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, انہوں نے اچھائی اور برائی میں فرق ختم کر دیا ہے. وہ آ کے لیڈر بنے ہوئے ہیں, چوری کرتے ہیں, ان کے اوپر پھول پھینکتے ہیں, بہت نقصان پہنچایا. تو یوتھ کو جو سب سے بڑی چیز ہے ایک اسلامی معاشرے میں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ نے کبھی آپ کو نیوٹرل رہنے کا اجازت نہیں دی, یا اچھائی ہے یا برائی ہے. اور یہ مغربی معاشروں کے اندر, میں آپ کو کیونکہ میرا بڑا ٹائم گزرا ہے, وہاں امر بالمعروف پر چلتے ہیں. وہاں معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے اچھائی کے ساتھ. یہاں میڈیا پروٹیکٹ کرتا ہے چوروں کو. ادھر کا میڈیا اگر کسی کے اوپر چوری, بدی, کرپشن آ جائے, وہ سارا میڈیا ان کے خلاف ہوتا ہے. ان کی صرف ایک غلطی ہے, انہوں نے فحاشی کو عام کر دیا, اس سے ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا. اسلام میں بڑا واضح ہے فحاشی کے خلاف. پردے کا تو سارا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ فیملی سسٹم پروٹیکٹ کرو. تو ہمارے یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے کہ ناانصافی کو کبھی ایکسیپٹ نہ کرو. جہاد اللہ نے فرض اس لیے کیا تھا ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے. جب ایک معاشرہ ایک ظلم کو قبول کر لیتا ہے, ایک ناانصافی کو قبول کرتا ہے, وہ غلام بن جاتا ہے. ایک آزاد اور زندہ معاشرہ
سٹینڈ لیتا ہے امر بالمعروف پہ اور انصاف کے لیے. یہ سب سے بڑی چیز جی دیکھیں, معاشرے کو زندہ رکھتا ہے, معاشرے کو خوشحال کرتا ہے, معاشرے میں جمہوریت آتی ہے, معاشرے میں آزادی آتی ہے انصاف سے. اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور ہمیں جہاد ہے ہی جہاد ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف. وہ میں تو اپنے یوتھ کو میں کہوں گا کہ جس وقت, اور آہستہ آہستہ میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہمارے یوتھ میں شعور آتا جا رہا ہے, وہ یہ جب کھڑا ہو جاتا ہے نا, ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے ظلم کے خلاف. یہ جو چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں, پیسے ان کے باہر پڑے ہیں, چھٹیاں باہر ہیں, خاندان باہر بیٹھے ہیں, سٹیک ہے پاکستان کا نہیں, لوٹنے کے لیے یہاں جاتے ہیں, اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جب ان کو قبول کرتے ہیں تو ہم اپنی تباہی کرتے ہیں. خان صاحب, دنیا میں لیڈر کی ڈیفینیشن ہے لیڈر بناتا ہے, اور دنیا کی ماڈرن لیڈرشپ میں سب سے بڑی مثال نیلسن منڈیلا کی ہے. نیلسن منڈیلا 27 سال بعد باہر نکلتا ہے, انٹرویو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا. وہ کہتا ہے 2 چیزیں, فورگیو فورگیٹ, بھولو آگے نکلو کیونکہ کام بڑا پڑا ہے. خان صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ لوگوں کو معاف کر کے آگے چلنا چاہیے؟ بڑے کام ہے کرنے کو خان صاحب. ابھی دیکھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد معاف کر دیا لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے اوپر, لیکن انہوں نے ایک چیز کو معاف نہیں کیا, اور وہ ہے چوری اور کرپشن. انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور چوروں کو تم نے چھوڑ دیا, NRO دے دیا, اور کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالا. دیکھیں, جب آپ اچھے اور برے کی تمیز معاشرے میں ختم کرتے ہیں قوم مر جاتی ہے. آج اگر مغربی معاشرے جو بھی, اچھا میں آپ کو یہ بھی کہوں گا سر, جو دنیا میں معاشرہ خوشحال ہے نا, جو بھی, اس میں ایک چیز ہے, رول آف لا, انصاف ہے. اور جو معاشرہ غریب ہے وہاں ناانصافی اور ظلم ہے. اب حضرت علی کا جو قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکے گا, یہ یاد رکھنا کہ جو معاشرے کے اندر لوگ انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور جو کرپشن کو ٹالریٹ کرتے ہیں. اب چائنا ہے, سب سے تیزی سے ترقی کیا ہے. مجھے یہ باجوہ, جنرل باجوہ بار بار کہے کہ خان صاحب آپ یہ کریں, آپ معیشت کو ٹھیک کریں, لیکن یہ بھول جائیں یہ احتساب کی بات نہ کریں. یعنی اگر آپ کرپشن کو بھول جائیں تو جو چائنا سب سے تیزی سے ترقی کیا ہے, دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کیا ہے, 450 وزیروں کو 7 سالوں میں جیل میں ڈالا ہے. وزیروں کو, اوروں کو تو چھوڑیں. تو کیوں انہوں نے زور دیا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب آپ ہائی لیول کی کرپشن نہیں روکتے, ایک ملک امیر ملک غریب بن جاتا ہے. جو ہمارے سامنے لیبنان تباہ ہوا ہے, میرے سامنے سب سے خوشحال تھا لیبنان, آج وہ فیلڈ سٹیٹ ہو گیا. وینزویلا وہ تباہ ہو گیا. یعنی نائجیریا جو تیل کے ذخیرے میں بیٹھا ہے کرپشن کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا. خان صاحب, کبھی بھی کوئی سفر شروع کرنا ہوتا ہے اس کی منزل ڈیفائن کرنی پڑتی ہے. کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو 2025 میں, پھر 2030 میں, پھر 2040 میں؟ دیکھیں, ہمارے اوپر ہے. ہم جس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا بحیثیت قوم کہ ہم نے یہ چوروں کو, یہ جو ہمارے اوپر 30 سال سے 2 خاندان مسلط ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, اور کوئی میرٹ کو یہ تباہ کر رہے ہیں, بچوں کو یہ تباہ کر رہے ہیں, پیسے ان کے باہر پڑے ہیں, دولت ان کی باہر پڑی ہے. ہم اگر ان کے خلاف اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے, میں اس کو حقیقی آزادی کی جنگ رکھتا ہوں. ہم اس ملک میں عدل اور انصاف, دیکھیں اگر جو ایک غریب آدمی کی تکلیف ہے نا, اس کی اوپر اللہ کے پاس آواز جاتی ہے. آپ جب غربت, ظلم وہاں ہے جدھر آپ عام آدمی بیچارہ تکلیف میں ہو, اور امیر آدمی یعنی امیر سے امیر ہو اور غریب کی پرواہ نہ ہو. جب تک ہم 2 کام کرنے کا, چلو ایک فلاحی ریاست جو میں نے کوشش کی, ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہم نے احساس پروگرام لے کے آئے. ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہم نچلے طبقے کو اوپر لے کے آئے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جی میری. اگر آپ مجھے کہنا کہ ہم آگے تب جائیں گے ہم 2 کام کر دیں, ہم ایک انصاف کا نظام, عدل اور انصاف, اور دوسرا فلاحی ریاست. خان صاحب, میں 24 سال پڑھاتا رہا ہوں, مجھے اس ملک کی جوڈیشری کو پڑھانے کا اعزاز حاصل ہے. میں نے اس ملک کی فوج کو پڑھایا ہے, میں نے اس ملک کے حساس اداروں میں پڑھایا ہے, میں نے
خان صاحب اس ملک کے ہر ادارے میں پڑھایا ہے. میرا پہچان میری ٹیچر ہے, اور میں نے آتے ہی آپ کو بتایا کہ جو کتاب میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہے وہ خوشبو مدینہ شریف میں روضہ رسول پہ لگی ہوتی ہے, میرے کفن پہ لگی اور اس کتاب پہ میں نے لگا دی ہے. خان صاحب میں اگر اپنے لیڈر سے, اس قوم کے لیڈر سے, خان صاحب سے ایک نصیحت اپنے لیے لینا چاہوں اور فیڈ بیک لینا چاہوں اور یہ پوچھنا چاہوں کہ کیا میرے جیسے ٹیچرز کو بھی سیاست میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں قاسم, ایک ایرسٹوٹل کی بڑی فیمس سینگ ہے, اس نے کہا کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم ہوگا نا تو ہر شہری سیاست میں آئے گا ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے, سوائے دو طبقے, ایک جو خود غرض ہے, جو خوشحال ہے, جو اس کی اپنی فیکٹریاں چل رہی ہیں, دکان چل رہی ہے, وہ کہے گا جی میں تو خوش ہوں, میں کیوں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں. اور دوسرا جو بزدل ہے, جو جس طرح میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں, لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ یہ جو ہر شہری کو مجھے آ جانا چاہیے خان صاحب, ہر ایک کو. دیکھیں دو, آپ سیاست کی میں ذرا آپ کے سامنے قاسم بات کر دوں, سارے اللہ کے پیغمبر سیاستدان تھے, صحیح جی, سارے رائے حق پہ تھے, حدیثیں, سب نے سٹینڈ لیا تھا. لیکن خان صاحب میں مشکل سوال کرنے لیکن لیکن یہ نواز شریف اور زرداری بھی سیاستدان ہیں. تو اگر جب آپ رائے حق کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے, صحیح سر, ذات کے لیے کرتے ہیں تو. خان صاحب میرا مشکل سوال یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہاؤسنگز ہیں, نہ پارٹی کے لیے فنڈ ہے, کیا مجھے ٹکٹ دے دیں گے جس کی اتنی فالوئنگ ہے, لاکھوں کروڑوں کی فالوئنگ ہے, اتنی کتابیں ہیں, ساری زندگی ٹیچنگ رہی ہے, کوئی بیگیجز نہیں ہے, ٹیکس کلیئر ہے, ہر چیز کلین ہے, کیا مجھے ٹکٹ دے دیں گے خان صاحب؟ آپ کی پارٹی مجھے ٹکٹ دے سکتی ہے ایسے ٹیچر کو؟ ہماری پارٹی یا میری پارٹی آج سے 26 سال سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پولیٹکس میں آنا چاہیے, جو کیریکٹر کے صاف ہیں, جن کی ملک کے لیے محب وطن پاکستانی ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر میں نے اپنے 26 سال میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہمارے جو ایماندار, جو دیانتدار جو لوگ ہیں, وہ بزدل بہت ہیں, وہ ڈرتے ہیں جی میں ذلیل ہو جاؤں گا, کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ کر دے گا. میں نے بڑی کوشش کی ہے لوگوں خان صاحب اگر یہ میرا جھاکا کھلا ہو تو مجھے ٹکٹ مل جائے گی؟ ہاں آپ کو مل جائے گی. آپ وعدہ کریں خان صاحب؟ آپ کو بالکل ملے گی. کس حلقے سے ملے گی خان صاحب؟ نہیں وہ تو آپ نے بتانا نا, نہیں پہلے آپ نے بتانا ہے کہ کس حلقے کے اندر آپ کی کوئی جان پہچان جڑے. جہاں میرے 40 سال گزرے وہ گلشن راوی ہے, اور میں ووٹ ڈالتا ہوں یہاں اسلم اقبال کو, اور میرے ساتھ کا بالکل قریبی حلقہ جو ہے وہاں میں نہیں جانتا کون ہے, لیکن آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے MP؟ میں ابھی چیک کرتا ہوں نا کہ وہاں آپ کا کوئی ہے, ہمارے پاس ہے کوئی یا نہیں ہے. مجھے MP کی ٹکٹ مل جائے گی؟ نہیں سر, میاں اسلم کا رہنے دیں, آپ ڈوگر صاحب والا مجھے دے دیں. آپ ڈوگر صاحب والا کون سا والا ہے وہ والا؟ ڈوگر صاحب والا ٹکٹ دے دیں. نہیں سر نہیں. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بڑا بلنڈ سا, ایک بڑا انفارمل قاسم, یہ بڑا دیکھو, آپ جیسے لوگوں کو 100% پولیٹکس میں آنا چاہیے, اور آپ یہ یقین کریں کہ اگر آپ کو ایک حلقے میں نہیں تو اگر پبلک جانتی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کس حلقے میں آپ کی میرٹ پہ, تو ہم ضرور لے کے آ سکتے ہیں. نہیں خان صاحب میں ٹکٹ کا انتظار کر رہا ہوں, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. اوکے خان صاحب. اوکے قاسم. اوکے. فرسٹ آف آل جی, عمران خان کی صحت یابی کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو بہت جلد صحت یابی عطا کریں, تاکہ وہ دوبارہ کھڑے ہو کے عوام میں آ کے دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے جدوجہد کریں. نو ڈاؤٹ ہم لوگ بھی سب ان کے ساتھ ہیں, شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ ہیں, اور ان کی بالکل ان کو ہم فل سپورٹ کر رہے ہیں, فل طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو خان صاحب کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں, تو ایک اجتماعی دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحت یابی جلد از جلد عطا کریں, اور اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی لمبی عمر کریں, تاکہ وہ ایک پاکستان کو ایک مثبت سمت کی طرف اس کو لے جائیں, کیونکہ یہی ایک لیڈر ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس ٹائم. آمین. اور سیکنڈلی میں وہ رائے دوں گا ایک اپنی, کہ قاسم علی شاہ صاحب یہ خود ایک بہت زیادہ فیمس پرسنالٹی ہیں پورا پاکستان کے اندر, تو ان کے لیے کچھ اسپیسیفک جگہ, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے لیے کوئی ایک اسپیسیفک جگہ ہونی چاہیے کہ یہاں سے یہ لڑیں گے اینڈ دین یہ الیکشن ون کر سکتے ہیں. یہ کہیں بھی چلے جائیں, کہیں سے بھی, پورے پاکستان میں, آئی تھنک سو, مائی بلیو از کہ یہ بہت زیادہ فیمس ہے اینڈ ہی ول ون. دس از مائی پرسیپشن.
کہ یہ لازمی ون کریں گے. اینڈ سیکنڈلی موسٹ جو امپورٹنٹ آئی تھنک از دیٹ کہ عمران خان صاحب اس ٹائم عمران خان صاحب کو ہر بندہ چاہتا ہے, ہر پاکستانی چاہتا ہے, کیونکہ پاکستانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد عمران خان جس اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو جو ہمیں عطا کیا ہے, ایک بہت بڑی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکستانیوں کے لیے, ایک خاص تحفہ ہے. تو عمران خان صاحب اتنے زیادہ فیمس ہو گئے ہیں, اتنے ایماندار ہیں اور پاکستان کے ساتھ اتنے سیریس ہیں وہ پاکستان کے لیے کہ ایسا لیڈر سیریسلی ہمیں نہیں ملے گا, اور ہو سکتا ہے ہمیں بہت مشکل سے ملا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی, ہمیں اس ٹائم اس شخص کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, جو کہ ہم لوگ بالکل نہیں چھوڑیں گے, ہم ساتھ ہیں خان صاحب کے. اینڈ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ خان صاحب جتنے فیمس ہو چکے ہیں, یہ وہ ایک بات اکثر چلتی رہتی ہے پروگرامس میں کہ اگر یہ کھمبے کو بھی کھڑے کر دیں گے نا, کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو لوگوں نے جا کے اس کو بھی ووٹ ڈال دینا ہے. ایک خان صاحب آپ ان کو ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جیسا کہ آپ نے کہا ہے. سیکنڈ قاسم علی شاہ صاحب, آپ خود بھی ایک فیمس ہیں. سیکنڈ آپ کہیں سے بھی الیکشن لڑیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہوگی آپ کی, اور ڈرنا نہیں ہے. سب لوگ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوں گے. میں خود یار دبئی کے اندر بیٹھا ہوں تو میں یہی سوچتا رہتا ہوں یار پاکستان کے حالات بس جلدی سے ٹھیک ہوں, فوراً واپس جائیں, ہم لوگ جا کے اپنی کنٹری کے اندر ہم لوگ سرو کریں, اپنی کنٹری کو ہم لوگ فائدہ دیں. ابھی بس چلیں دعا کریں اللہ تعالیٰ بہت بہتر کر دے, بہت بہتر کر دے, آمین. اوکے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.